3 چیزوں کا خوف ہوتا ہے انسان کا, زندگی کا, موت کا, عزت کا اور رزق کا. اس دبئی کی سڑکوں پر مرنے سے ڈر لگتا ہے. امیجیٹلی میرے پاس مرنے کے بعد 2-3 سوالوں کے جواب نہیں ہے. ویسے تو میرے پاس کوئی سی سوال کا جواب نہیں رہا, اگر پوچھنا شروع کر دے کہ تجھے تو پتا تھی ساری بات, تو نے وقت پر آواز کیوں نہیں اٹھائی, کہ مجھے نا اس طرح مرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ آواز اٹھا کر مرنا چاہیے. میں اس وقت سمجھائی جاتی تھی یہ بات کہ ہم آج اپنی اگلی نسلوں کے لیے قربانی دے کر ہمیں مرنا ہے. تو پہلے 87 میں پھر کونسلرز بنے, پھر میئر بنے, پھر 88 میں دوسرے الیکشن ہوئے, 90 میں دوسرے الیکشن, پھر 93 میں آپریشن شروع ہو گیا کہ کہیں جاب آف آ رہی ہے گورنمنٹ کی. تو ہم اخبار پڑھتے تھے, اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص و سکھر کے ڈومیسائل یافتہ زحمت نہ کریں. اور وہ جو چیز جس کی وجہ سے میں الطاف حسین صاحب کو چھوڑ کر گیا وہ اور بڑھتی چلی جا رہی تھی. رات کو ٹی وی پہ آ کر وہ نشے میں دھوت گانے گا رہے ہیں, وہ جو صبح 3 بجے پرابلی وہ جرنیلوں کو گالی بک رہے ہیں, ججز کو گالی بک رہے ہیں. جرنیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں قبر سے نکال کر چوکوں پہ ٹانگوں گا. 3 دنوں تک رزلٹ نہیں آیا. وہاں وزیرستان اور افغانستان کے بارڈر سے رزلٹ آ گیا, کراچی کا رزلٹ نہیں آیا. کراچی واز اے ڈریم پلیس, اور کراچی واز سو پیسفل, اسپیشیس, انکلوزو, فارورڈ لوکنگ. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. آپ کراچی کا نام لیں پچھلی 3 دہائیوں میں, اور میرے خیال سے ان کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آتا ہے. آج ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں, اور کرنٹ سچویشن کے اوپر ہم ان کے ساتھ کچھ گپ شپ لگائیں گے, اینڈ ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ ان دس سٹی. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ بھائی. تھینک یو طلحہ بھائی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کافی عرصے سے ہم پکڑنے کی کوشش آپ کو کر رہے تھے, بٹ آپ ہاتھ نہیں آ رہے تھے. جی نہیں, بس آج یہاں ملنا تھا. یس, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. تھینک یو. بڑا سنا ہے, اور آپ کے غائبانہ فین ہیں ہم بھی. نہیں, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. مجھے بتائیں واٹس ہیپننگ ان دا سٹی. ویل بہت ساری چیزیں ایک دم سے بہت تیز ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہمارا مرجر ہوا 2 مہینے پہلے, اور وہ ہوا اس وجہ سے کہ لاسٹ 6-7 ایئرس میں ہم نے ایک اپنا اسٹانس لیا, اور اسٹانس لے کے جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر وداؤٹ اینی کنٹمنیشن ہم بالکل پیورلی اس پہ پرسو کرتے رہے. بٹ اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے. جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے یہاں پر, وہ اسپلٹ ہو گئی, جو کہ سب سے بڑی کمیونٹی ہے یہاں پر, وہ اسپلٹ ہو گئی, آدھی ایم کیو ایم کے ساتھ, آدھی ہماری طرف. اور اس پورے پروسیس میں نہ ایم کیو ایم پوری ختم ہوئی, نہ ہم پورے وائپ آؤٹ ہوئے. تو اب اس سچویشن کا فائدہ جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پولیٹیکلی یہ سمجھنے لگے کہ اس اسپلٹ کی وجہ سے ہماری جگہ بنتی ہے. اچھا, اگر وہ کام کر کے جگہ بناتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں ریپلیس کرتے, لیکن وہ اپنی ایڈمنسٹریشن سے اس اسپلٹ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش انہوں نے کی ہے اپنے پولیٹیکل اسٹانسز میں. تو وہ سولوشن نہیں ہے شہر کا, وہ بلکہ بڑا ڈیزاسٹر ہے شہر کے لیے. تو پھر ہم نے اگلے الیکشنز کے لیے اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, جو کراچی کے حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, ہم نے کہا کہ نہیں, ہمیں جو ہے وہ پھر بہت سارے لوگ اس میں بیچ میں انوالو ہوئے کمیونٹی کے, اور ان کی بھی خواہشات تھی, چیزیں تھیں, لوگوں کی خواہشات تھیں. تو ہم نے یہ والا کام کیا, اس سے کہ کام بہت تیز ہو گیا, بہت زیادہ. جی. سو اوور آل فیڈ بیک آپ کو کیا ملا ہے کہ جس چیز کو آپ چھوڑ کے نکلے تھے اور اگین آپ واپس اس میں آ رہے ہیں؟ اچھا, بہت عجیب ہے میرے لیے, سرپرائزنگ ہے. میں بہت زیادہ کرٹیسزم ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی ڈسگرنٹلمنٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, بہت زیادہ ڈیفیکشنز ایکسپیکٹ کر رہا تھا. بٹ الحمدللہ آئی ایم سو گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ کہ not even single person has left my party, number one. Wow. Not even a single person. Rather, وہ لوگ جو کہ خاموش ہو کر اس دوران بیٹھ گئے تھے, وہ all of a sudden جو ہے وہ کیٹلس افیکٹ آ گیا ہے, ایک مومنٹم بلڈ ہو گیا, اور وہ سب لوگ جو ہے واپس آ گئے. تو I see a very positive sign. Yes, 2-4 لوگوں میں ایک وہ ہے, کچھ ایشوز ہیں, چیزیں ہیں, بٹ وہ آٹے میں نمک کے برابر والی بھی بات نہیں. اچھا, وہ تو ہونا اگر نہیں ہوتا پھر عجیب ہی بات ہے, پھر تو میں کہوں کچھ اور ہی ہو رہا ہے پھر اس کا مطلب. تو میں آنسرنگ ٹو یور کوسچن کہ آئی ایم اوور ویلمنگلی سرپرائزڈ کہ جو پازیٹیو رسپانس اس کا مل رہا ہے اور ملا ہے, تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا الحمدللہ. سو بیفور وی گو فارورڈ, میں تھوڑا سا آپ کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہا ہوں. آج سے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 2-3 دہائیوں کے اندر آپ کا نام بڑا زیادہ پالیٹکس کے اندر, اور بڑا ان اے وے کہ پازیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائک وین ایور یو ٹاک اباؤٹ کراچی اور ڈیولپمنٹ, آپ کا نام کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کنیکٹ رہا.
So I wanted to know a little bit about how it all started. تھوڑا سا اگر آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں. How was your childhood? Where were you born? میں ایک نارمل مڈل کلاس فیملی کا فرد ہوں, اور میں ایک مڈل کلاس گھر میں پیدا ہوا, اور ہم 6 بہن بھائی ہیں, اور میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, پیلے اسکول میں پڑھا ہوا ہوں. ہاں جی ہاں جی ہاں. اور میرا فیملی میں اس ٹائم کوئی پالیٹکس میں کوئی بھی نہیں, نو ابھی بھی کوئی فور نہ پہلے نہ بعد میں. ہم تو اسٹریٹ ورکر تھے, ایم کیو ایم کے اسٹریٹ ورکر تھے اسکول کے زمانے سے, اسکول کے آخری میٹرک کے زمانے سے جو ہے وہ ورکر تھے. اور اسی طرح سے آہستہ 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 ساری پھر اس میں حالات خراب ہوئے, چیزیں ہوئیں, 1992 آ گیا اور ساری چیزیں. بٹ کوئی ایک دن کا بھی ہمارا ناغہ نہیں ہے, ہم اسٹرگل رہی ساری چیزیں. پھر میں کچھ عرصے کے لیے پڑھنے کے لیے مجھ سے باہر چلا گیا, واپس آیا تو یہاں پر الیکشنز کا دورہ تھا. اور کیا پڑھنے گئے تھے آپ؟ میں ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان مارکیٹنگ فرام یونیورسٹی آف ویلز کیمپس. اس کا جو ہے وہ یہاں ملیشیا میں تھا, لیکن وہ پوری فیکلٹی جو ہے وہ ویلز کی تھی. سو اس زمانے میں بھی اٹس کوائٹ سارٹ آف تھنگ کہ گوئنگ انٹرنیشنلی ٹو اسٹڈی مارکیٹنگ. سو وہ کہاں سے شوق؟ میرے انکل ہیں ایجوکیشنسٹ, ماموں ہوتے ہیں میرے, اور وہ یونیورسٹی آف برونائی میں پڑھاتے تھے, اور ابھی دبئی ہے یونیورسٹی, وہ ایجوکیشن آل تھرو آؤٹ. ماسٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ اکانومکس میں. اور ان کا بیسکلی ہماری فیملی میں جو ایجوکیشن والی جو لائن ڈرا ہوتی ہے, جو اسٹریم نکلتی ہے, وہ ان سے نکلتی ہے. تو ہی واز دا ون جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا, مجھے ایجوکیشن میں گائیڈ کیا, اور وہ مجھے وہاں لے کر گئے. نہ کہ صرف گائیڈ کیا بلکہ اسپانسر کیا, پیسے خرچ کیے اور چیزیں کی ساری. تو باہر کی یونیورسٹی میں, لیکن میرے والدین میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اس کو افورڈ کر سکتے, میری فارن ایجوکیشن کو افورڈ کر سکتے. تو ہی از دا ون جنہوں نے جو ہے مجھے وہ کیا اور ساری انتظامات کیے. اور پھر میں نے پڑھائی کی. اور 2 سال کے لیے آپ؟ نہیں, میں تقریباً 3.5-4 سالوں کے لیے میں رہا باہر, 3.5-4 سال. پھر میں آیا تو یہاں پر وہ الیکشنز کا دورہ تھا. جب جڑے 2002 کا الیکشن تھا, تو مجھے پہلی دفعہ, میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, اس کی ایک الگ اسٹوری ہے. میں پہلی دفعہ مجھے انٹرویو ہوئے, میرے نام دیا میرے ٹاؤن میرے سیکٹر والوں نے, میرے یونٹ والوں نے, اور میں پھر ایم پی اے کے لیے سلیکٹ ہو گیا, اور میں ایم پی اے بن گیا. 1 سال کے بعد ہمیں جو ہے وہ آئی ٹی منسٹر بنا دیا گیا, یہ 2003 میں. پھر میں وائل آئی واز آئی ٹی منسٹر, تو 2005 میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا ٹائم آ گیا. نعمت اللہ صاحب کا دور تھا پہلے, 2001 میں وہ آئے, اور 2005 میں ان کا دور ختم ہوا. 2001 میں ایم کیو ایم نے لوکل گورنمنٹ کا بوائیکاٹ کیا تھا, اور نعمت اللہ صاحب بن گئے تھے جماعت اسلامی کے. تو ان کا جب دور ختم ہوا تو پھر 2005 میں ایم کیو ایم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. اور میں صوبائی وزیر تھا, مجھے کہا گیا کہ بھائی یہاں سے ریزائن کرو اور تم پارٹیسپیٹ کرو میئر کے لیے. اور پھر مجھے انہوں نے میئر بنا دیا 2005 میں. تو 2005 سے 2010 تک میں میئر رہا. اور پھر 2000 جو کچھ ہے سب کے سامنے, 2010 میں ٹینیور ختم ہوا. تو پھر 2012 میں پہلا اس کے بعد سینٹس کے الیکشنز ہو رہے تھے. تو پھر مجھے کہا گیا کہ بھائی سینیٹر بنوں میں. واٹ واز یور بگیسٹ انسپریشن جب آپ بڑے ہو رہے تھے پالیٹکس کی طرف؟ لائک واٹ واز دا پل اس ٹائم آپ کے لیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ فیملی بھی کوئی نہیں تھی, جنرلی آپ اسٹوڈنٹ نہیں. پل واز ڈیفینیٹلی الطاف حسین اور ایم کیو ایم, کیونکہ جو ہے وہ ہم یہ کلیم کرتے تھے, اور اس وقت جو ہے تھی بھی کہ غریبوں کی 98% لوگوں کی جماعت ہے, اور وہ تمام ان مسائل کے اوپر بات کرتے تھے جس کو میں ریلیٹ کر سکتا تھا. اور ہمارے اندر ایک غصہ تھا کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے, اور جو بات وہ کہتے تھے وہ نظر آتی تھی بات کہ بھائی کہیں جاب آف آ رہی ہے گورنمنٹ کی, تو ہم اخبار پڑھتے تھے, اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص اور سکھر کے ڈومیسائل یافتہ زحمت نہ کریں. یہ لکھا ہوتا, آج بھی لکھا ہوتا اخبار. ہاں سندھ میں ہاں ایڈ دے کر باقاعدہ کہ ایک ویکینسی آ رہی ہے سرکاری, اور اس میں یہ باقاعدہ ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے نیچے چھوٹا, آج بھی لکھا ہوتا ہے. کین یو امیجن, اس دور میں بھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص اور سکھر کے ڈومیسائل یافتہ زحمت نہ کریں. اور یہ زحمت کا ورڈ زحمت لکھا تھا, زحمت نہ کریں. یہ میں نے خود اپنی تو وہ ہم ریلیٹ کرتے تھے اس کو کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے, پولیس ہماری نہیں ہے, ٹریفک پولیس ہماری نہیں ہے, سرکاری افسر ہمارا نہیں ہے. تو ان چیزوں میں جب ایک گروئنگ ایج تھی, اور وہ بات جب ہو رہی ہوتی تھی, اور اس وقت ڈیفینیٹلی پارٹی اور الطاف حسین صاحب ڈیفینیٹلی گراؤنڈ پہ تھے, تو ان کی وہ والی چیزیں نہیں تھی جو آج ہیں. تو ایک خود بخود ایک پل فیکٹر آ گیا, اور یہ تھا کہ بھائی ہمیں اس وقت سمجھائی جاتی تھی یہ بات کہ ہم آج اپنی اگلی نسلوں کے لیے قربانی دے کر ہمیں مرنا ہے.
ہم یہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اس سے اگلی نسلوں کا فائدہ. تو سب لوگ جڑ گئے اس کے اندر, اور اتنے جنون کے ساتھ جڑے کہ ہمیں نہ دن کا پتہ, نہ رات کا پتہ, نہ گھر کا پتہ, کچھ بھی نہیں, نہ تکلیف نہ آرام, اور سنسیئرٹی کے ساتھ. کوئی ایک پیسہ نہیں, کوئی ایک پرسن پریویلیجز نہیں, کچھ حاصل کرنے کا کوئی خیال نہیں, صرف یہ کہ کچھ ایسا کر دیں کہ جو ہے لوگوں کے لیے ہو جائے. تو پہلے 87 میں پھر کونسلرز بنے, پھر میئر بنے, پھر 88 میں دوسرے الیکشن ہوئے, 90 میں دوسرے الیکشن, پھر 93 میں آپریشن شروع ہو گیا. تو وہ پھر ایک لمبی داستان ہے. پھر وہ جب آپ انوالو ہو گئے تو پھر وہ اس میں پھر. اور سب سے پہلے آپ کی الطاف حسین سے ملاقات کب ہوئی؟ میری ملاقات ان سے اگر پرسنل ہوئی ہوگی تو پہلی ملاقات میں خیال عباسی شہید ہاسپٹل میں, جب وہ بیمار تھے اور سب لوگ جاتے تھے لائن لگا کر ان سے ملنے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے. تو آئی تھنک میرا پہلا انٹریکشن شاید اس طرح ہوا. ورنہ ہم نے دور سے دیکھا ہے انہیں, دور سے دیکھا ہے جب وہ وزٹ, جب کارکن تھے تو جب وہ وزٹ کرتے دور سے دیکھا ہے, لیکن ایسے بالمشافہ جو اس طرح کی ملاقات. یہ کون سا ایئر تھا رفیق؟ یہ 1991 کا, 1991 کا, 1991 کا. ابھی when you look back, how was Karachi back then? ابھی I was just talking to a businessman, میرے خیال سے last week ایک پوڈ کاسٹ تھا ہمارا, اور وہ جو ایک پکچر کھینچ رہے تھے تو وہ ابھی آج کل کے بچوں کو نا وہ لگتا ہے کہ یار یہ بھی تھا پاکستان میں. کراچی was beautiful. Karachi was a dream place, اور Karachi was so peaceful, spacious, inclusive, forward looking. ابھی تو بہت ہنگامہ ہو گیا, ابھی تو اسٹرکچر تباہ برباد ہو گیا, انکروچمنٹس ہو گئی ہیں, ٹریفک کا ازدحام ہو گیا ہے, بلڈنگز ال پلانڈ بلڈنگ بن گئی, کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو ابھی کے کراچی میں اور اس وقت کے کراچی میں, اور اس سے مجھ سے بھی پہلے والے کراچی میں, 80s کا کراچی تو اور زیادہ خوبصورت تھا کراچی. And what did you personally miss the most? Well, I miss roaming around freely in this city. اب ہماری وہ, today when I look back and when I compare, like when I go to Dubai and when I lived in Dubai, the most precious thing for me was there is just to come back from office, change your clothes and go on the street for a walk. And آپ کو کوئی فکر نہیں دنیا کی کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے, کون آپ کو نہیں دیکھ رہا, کون آپ کے ساتھ, کوئی آپ کو سیکیورٹی مسئلہ نہیں, کوئی آپ کو جاننے والا نہیں. That was the most precious thing I used to enjoy. Here میں ابھی چاہتا ہوں کہیں جانا, میں نہیں جا سکتا. میرے ساتھ لوازمات ہیں, ایک پروٹوکول ہے سارا, 10 لوگ آپ کے جاننے والے ہیں, کوئی پرائیویسی نہیں ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی سیکیورٹی ایشوز ہیں. تو وہ میں مس کرتا ہوں. پہلے جب ہم نہیں تھے اس میں تو کہیں دل جاتا تھا اٹھ کر چلے جا. اب الاصف اسکوائر پہ بیٹھ کر افغانی بوٹی کھا رہے ہوتے تھے, تو جو کہیں جا کر اسٹوڈنٹ کی بریانی کھا رہے ہوتے تھے, تو کباب کھانا ہوتا تو پھر جا کر اورنگی چلے جاتے تھے کباب کھانے کے لیے. تو وہ ایک جو ہے وہ جو زمانہ تھا جب آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا, اور اس وقت اتنا امن و امان کے اتنے ایشوز نہیں تھے, تو وی یوز ٹو روم اراؤنڈ ان دا سٹی. آج وہ چیزیں نہیں ہیں. اور ابھی جنرلی مطلب when like right now if you look back, آپ کے خیال سے what was the event جو کراچی کو جس نے چینج کیا؟ of course like چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ہیں, but according to you ابھی when you look back آپ کے خیال سے کیا ہے کہ یار یہ جو ایرا تھا اس نے کراچی کا پورا کایا جو ہے, because again کراچی از جیسے بیک بون کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے, مطلب جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ ظاہر افیکٹ ایک پورے ملک میں بہت زیادہ اس کا پڑتا ہے. فیزز ہیں اس کے, مطلب اس کے فیزز ہیں. ایک تو فیز آیا 1992 میں, 19 جون 1992 کو, جب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے ایک آپریشن شروع کیا اور الطاف حسین صاحب کو پاور سے ختم کرنے کی کوشش کی. اس وقت تک الطاف حسین صاحب ایکسپوز نہیں ہوئے ہوئے تھے, اور ڈیفینیٹلی اتنی کوتاہیاں اتنی غلطیاں بھی نہیں تھیں, اور وہ بالکل ایک جو ہے وہ انجسٹیفائڈ آپریشن تھا. اس نے کیا کیا, اس نے غصہ پیدا کر دیا عام مہاجروں کے دلوں میں, عام لڑکے کے دل میں, اور اس غصے میں ضد میں ہم اور زور سے جڑ گئے الطاف حسین کے ساتھ, اور ضد میں جڑ گئے الطاف حسین کے ساتھ. جس نے نہیں بھی جڑنا تھا وہ نہیں بھی جڑنا تھا جڑ گئے. الطاف حسین صاحب کی اور ایم کیو ایم کی ساری کوتاہیاں خامیاں جو ہے نا وہ بالکل وائپ آؤٹ اینڈ واش کر دیں. دیکھیے ایم کیو ایم سے لوگ آہستہ آہستہ 92 کے بعد آہستہ آہستہ نالا ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ, جو اس لیے کہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو شکایتیں شروع ہو گئی تھیں کہ بھائی یہ بدماشی ہے اور چیزیں ہیں, اور وہ ہم اس کو ڈیفینیٹلی ہم تو کار کو ہم نہیں مانتے تھے, ہم کہتے ہیں بھائی ہم صحیح کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ایک نیچرل جو ہے نا ایک ڈسگرنٹلمنٹ شو ہونے لگی تھی اس کے یہاں پر. لیکن وہ جو آپریشن شروع ہو گیا نا, اور آپریشن وہ یہاں پر پیلی وردی ہوتی تھی, یہاں پہ رینجرس نہیں تھے اس وقت آپریشن پیلی وردی تھی, آرمی تھی باقاعدہ, اور ایک دن میں اس زمانے میں 12 15 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی تھی.
ٹھیک ہے, اور محاصرہ ہوتا تھا باقاعدہ علاقوں میں, جیسے کشمیر میں محاصرہ ہوتا ہے نا, کہ رات میں 2 بجے پورے ایک علاقے کو کارڈن آف کر لیا, اور ایک گراؤنڈ میں ایک اے پی سی بختر بند گاڑی کھڑی ہوئی, اس کے اندر ایک مخبر بیٹھا ہوا ہے, اور سارے مردوں کو, اس محلے کے سارے مردوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر اس کو وہ اے پی سی کے سامنے سے گزارتے تھے. اندر وہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا جو بتا تھا یہ کون ایم کیو ایم کا ہے, کون ایم کیو ایم کا نہیں ہے, اور جو ایم کیو ایم کو ہوتے تھے الگ کر کے ان کو پھر آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے. یہ کراچی میں ہو رہا تھا, بالی ووڈ کی جیسے جی ایسے ہی. اچھا یہ وہ نا ان چیزوں نے, وہ جتنی بھی کوتاہیاں تھیں الطاف حسین صاحب کی, جتنی بھی غلطیاں تھیں ایم کیو ایم کی, وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم کر کے لوگوں کو ضد کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا. تو ایک تو وہ ایپیسوڈ تھا, ایک تو وہ ایک ٹائم. دوسرا میں سمجھتا ہوں ٹائم آیا وہ جب ہم آئے, ایک اگین دوسرا فیز آیا جب ہم آئے 3 مارچ 2016 کو, کہ جب عروج تھا ایم کیو ایم کا, 9-0 کھلا ہوا تھا لندن میں, یہاں پہ ان کے 14 سالوں سے گورنر بیٹھے ہوئے تھے, 51 ان کے ایم پی ایس تھے, 25 ان کے ایم این ایس تھے, سینیٹرز تھے, وہ میئر شپ کا الیکشن جیت چکے تھے کراچی حیدرآباد کو 2015 میں. اور 3 مارچ 2016 کو ہم آئے اور ہم نے الطاف حسین صاحب کو چیلنج کیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, میں اس کو نہیں مانتا, اور میں بینگ اے اردو اسپیکنگ مہاجر, میں نے اپنا ایک نیریٹو پیش کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یا یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ جو نریندر مودی کو آواز لگا رہے ہیں یا انڈیا کو جو آواز لگا رہے ہیں, اردو بولنے والے مہاجر اس والی بات سے ایگری نہیں ہیں. اگر ہم خاموش رہتے تو ہم نے یہ تاثر دے رکھا تھا پوری دنیا کو کہ بھائی الطاف حسین صاحب اگر ہنستے ہیں تو ہم بھی سمجھیں کہ پوری قوم ہنس رہی ہے, اگر وہ روتے ہیں تو سمجھیں کہ پوری قوم رو رہی ہے, وہ کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ پوری قوم کی دشمنی ہو رہی ہے, وہ کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ پوری قوم کی دوستی. اسی چکر میں جب وہ تقریر کرتے تھے رات میں وہاں سے, تو اگلی صبح یہاں پر 100-125 لوگ اٹھ جاتے تھے, گرفتار ہو جاتے تھے. وہ رات میں تقریر کرتے تھے, رینجرز اور پولیس ہمارے گھروں میں آ جاتی تھی. وہ رات کو تقریر کرتے تھے, صبح لوگ لاپتہ ہونا شروع ہو جاتے تھے, جبکہ وہ لڑکا کرتا کچھ نہیں تھا, صرف چونکہ ہم ریلیٹڈ تھے, اٹیچ تھے ان سے, ان کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا سمجھا جاتا تھا, تو ان کو تو نہیں پکڑ سکتے تھے, یہاں پر ایم کیو ایم کے لوگوں کو اور ان کو پکڑ. تو ہم نے آ کر, میں جب 3 سال باہر رہا, جب چھوڑ کر کے باہر رہا, تو میں جب یہ سارا سلسلہ دیکھ رہا تھا, تو میں نے یہ سوچی بات کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں اور ان کی زندگی میں ہم نے ان کو چیلنج اگر نہیں کیا, تو ان کے مرنے کے بعد ہم کچھ بھی کہتے رہیں گے, لوگ نہیں مانیں گے اس والی بات. اور آپ کو لیکن کب اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یار دس از ناٹ رائٹ؟ 2000 جب میں 5 میں میئر بنا نا, اور میری فریکوینسی بہت زیادہ بڑھ گئی لندن آنے جانے کی, تو ہمیں 2008 تک مجھے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ اندازہ ہو گیا کہ واٹ از رانگ, ٹھیک ہے. اینڈ 2008 واز اے ایئر جب میرا عروج تھا نظامت کا. بھی 3 سال ہوئے تھے, میں نے بہت ایک ایسی وائب کریٹ کر دی تھی یہاں پر, اللہ نے کروائی تھی مجھ سے, کہ میں نے 2-3 سگنل فری کوریڈورز کمپلیٹ کر دیے تھے. پورا شہر پہلے 1 سال کھودا, مجھ پر بڑی کرٹیسزم ہوتی تھی, پھر میں نے اس کو بنا دیا تو مجھ پر بڑی واہ واہ ہونے لگی. تو جب 3 سال ہو گئے اس کو, اور میرا بالکل عروج تھا, پیک تھا میری نظامت کا, اس وقت مجھے ہمیں بالکل میں اس کنکلوژن پہ پہنچ گیا کہ بھائی یہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہے. اور دیٹ واز اے ایئر کہ میں 2008 میں یہاں سے 3 لوگوں کے ساتھ میں لندن گیا, اور میں نے ان کے پیر پکڑے جا کر, اور ان کو کہا کہ آپ کو اپنی کنڈیشن بدلنی پڑے گی, آپ کو اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی. اور ان کو میں نے ان کو ریہیب سینٹر داخل, وہ ایموشنل ہو گئے, لمبی کہانی ہے وہ, میں پہلے سنا چکا ہوں ان کو. پھر میں نے ریہیب سینٹر داخل کرایا جہاں پہ ڈی ٹاکسیکیٹ کرتے ہیں, نشاور لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اور وہاں کے لندن کی ریہیب سینٹر 48 ڈیز, ان کو کسی کی ہمت نہیں تھی پوری ایم کیو ایم میں, وہ کسی کو جیسے کہتے ہیں میں بھی اگر اس کے لیے پاگل ہونا بہت ضروری ہے, تو ہم اس طرح کے پاگل تھے جس کے اگر سوچ سمجھنے والا آدمی جو ہے وہ یہ والا کام, اس لیے کہ ان کے سامنے تو یہ والی بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی, تو میں اپنے گھر والوں کو بتا کے, اپنی وائف کو, بچوں کو کہہ کے گیا تھا کہ اگر میں وہاں نہ مارا جاؤں, اگر انہوں نے نہیں مارا وہاں پہ, تو میں اگر بچ گیا تو میں پھر پاکستان, تو میں تمہیں فون کروں گا فیملی کو. میں نے وائف کو کہا تو تم جو ہے وہ دنیا کے جس بھی ایئرپورٹ پہ میں ہوں تو وہاں آ جانا, اگر بچ گئے ہم تو پھر ہم وہاں سے کہیں جو ہے دنیا میں کہیں جا کر زندگی گزار لیں گے. 2-3 جگہوں کے ویزے لگے ہوئے تھے میرے, تو دس واز لائک یہ. لیکن میں نے یہ کام کیا کہ جا کے میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اپنی یہ پیر پکڑ کے کیے, میں نے ان کو بٹھا کر کرسی پہ, صوفے پہ. اور اس کمرے میں کون تھا؟ پہلے تو میں نے ابتدا کی, میں نے ابتدا پہلے کی, اسے کہ کسی کی ہمت نہیں تھی یہ والی. لیکن 5-7 منٹ میں انہوں نے دیکھا کہ اس کو مار نہیں رہے, گالیاں نہیں بک رہے, اور ایموشنل ہو گئے, رونے لگے.
اور میں بھی ایموشنل ہو گیا اور میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے اور یہ سین تو کسی نے دروازہ ہلکے سے کھول کر دیکھا کہ سین کا تو باہر سب کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے. وہاں پہ اس وقت 30 سے 35 لوگ تھے, یہاں والے اور وہاں والے ملا کر. تو پھر وہ سارے جب انہوں نے دیکھا یہ سین چل رہا ہے اندر, وہ سب کے سب پھر انٹر ہو گئے اندر کمرے میں اور سب نے پھر پیر پکڑ لی اس طرح سے. تو ہی واز لائک انہوں نے مجھے اس سے پہلے کہا کہ مجھے بولو کیا کرنا ہے. تو بالکل اچھا میں تھا میں ان کو یہ تھی ایک والی بات کہ میری ضد اور میری ایک حجت تھی ان کے ساتھ. میں نے اللہ کا شکر ہے ایمانداری سے کام کیا اور نام بنایا, ان کا نام بنایا, چیزیں کی, ان کے لیے لڑائیاں کی, چیزیں کی. تو ان کو یہ تھا کہ یہ جو بات کر رہا ہے جینون ایٹ ٹائم وہ بہت سوبر بیہیو کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے. تو انہوں نے ہماری بات مانی اور ریہیب سینٹر چلے گئے. لیکن اس کا پھر 2 ڈھائی 3 4 مہینوں سے زیادہ اثر نہیں رہا. پھر وہ واپس آئے, 2-3 مہینے صحیح گزرے, پھر ہو گیا, پھر 2 دفعہ یہ ایپیسوڈ ہوا. اینی ویز تو اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا. تو یہ بات ہے 2008 کی. 2013 میں پارٹی چھوڑ کر چلا گیا اور 3 سالوں کے بعد میں واپس آیا ہوں 2016, 3 مارچ 2016 کو. تو جو آپ کو پہلا سوال تھا کہ کون سا وہ مومنٹ کون سا تھا, تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا 1992 کا وہ مومنٹ تھا. دوسرا مومنٹ میں نے آپ کو بتایا جو ہے وہ یہ 3 مارچ 2016 کا تھا اور وہ سب کے سامنے ہے. اور آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے کہ الطاف حسین کا جو فال ہے اس کی کیا سب سے بڑی وجہ ہے؟ his personality, his extra curriculum activities, اور وہ نہیں سنبھال سکے اس عزت کو. وہ جتنا بڑا ان کو مینڈیٹ اور جتنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ملے اس کی پاس نہیں رکھ سکے. انفارچونیٹلی وہ اس قوم نے بالکل, میں نہیں سمجھتا کہ اس صدی میں کسی, یہ جو آج کے لوگ پاپولر ہیں نا, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو کسی کو پتھر نہیں پڑا. یہ آئی مین اٹس ناٹ اے رائٹ تھنگ ٹو سے, بٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنے پاگل لوگ تھے کہ جب آپ کے لیے کوئی جان دینے اور کوئی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے تو دونوں صورت ہے نا, جان دینا بھی اور جان لینا بھی کسی کے لیے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. اور رائٹ اور رانگ ہسٹری نے دیکھا ہے کہ یہاں ایسا ہوا ہے سب کچھ. تو اس سے زیادہ تو پاپولیرٹی جو ہے ابھی تو کوئی قریب بھی نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ صدی میں کوئی اور ہو سکتا ہے. مجمع جمع کرنا, چیزیں کرنا کوئی اور بات ہے. تو یہ ہے. لیکن اور دوسرا ان کے اوپر بہت زیادہ, اگر ہم مطلب الطاف حسین کی بات کریں, جو انڈیا والا ایک ایلیگیشن شروع ہوا, وہ ڈو یو فیل لائک کہ وہ پہلے بھی تھا اور وہ منظر عام پہ سامنے ہے؟ مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے بات کریں تو وہ دے ور لائک کہ یہ تو ہمیں پہلے سے ہی, مطلب 92 میں بھی دے کلیم کہ ان کے کانٹیکٹس وہ تھے, بٹ ظاہر ہے وہ سامنے آئے یا وہ پبلکلی چیزیں نہیں. مجھے لگتا ہے کہ 92 کے بعد ہوئے ہیں سارے کانٹیکٹس, جب وہ ملک سے باہر گئے نا, تو ان کے جو ہاں لنڈن سے وہ اچھا جتنی بھی ڈاکومنٹیشن سامنے آئی ہیں, ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں اور چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ اس سے پہلے کی کوئی بات نظر نہیں آئی. وہ تو وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ, اب تو باقاعدہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں باقاعدہ کہ کس یورپ کے کس شہر میں کس جگہ کہاں را کے چیف سے اور کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. تو اب سارا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کو شو بھی کیا ہے, جاری بھی کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کا کوئی, جب فرض کریں یہاں پہ جب 1992 کا آپریشن ہو رہا تھا اور جناح پور کا نقشہ نکال کر دکھایا گیا, تو اٹ واز آل کانکاکٹیڈ ایکچولی. اٹ واز اچھا اس سے کیا ہوا کہ آپ نے اردو بولنے والوں کو اور زیادہ جوڑ دیا کہ یار یہ کیا مذاق ہے. اور وہ پھر اس کے بعد پھر ثابت بھی ہو گیا کہ اس وقت کے بریگیڈیئرز نے بعد میں ٹی وی پہ آ کے, اور اس وقت کے کور کمانڈر نے بعد میں ٹی وی میں آ کر کہا کہ نہیں سب کچھ جو ہے وہ ہمارا سارا یہ ہم نے اس کو پلان کر کے کیا تھا اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. باقاعدہ بھائی نقشہ جناح پور کا کون رکھے گا. آپ جناح پور اس زمانے میں اخباروں میں چھپتی تصویریں کہ بھی جناح پور کا نقشہ برآمد ہو گیا ایم کیو ایم کے مرکز سے, تو اپنا ملک توڑنا چاہ رہے ہیں نقشہ بنا کر, اور جو ہے اپنے ملک میں اپنے آفس میں رکھا ہوا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ آئی تھنک کہ وہ ان کی فیور میں چلے گئی ساری. اس کے بعد آپ کو بھی کوئی تھریٹ وغیرہ ملے کبھی؟ نہیں, تھریٹ تو ہمیں خیر کوئی کیا کرے گا, لیکن جو ہے وہ ہم نے کبھی ایک تو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کی. لیکن جب آپ یہاں سے گئے ہیں تو obviously that was نہیں, ہمیں جو ہے وہ سمجھانے کی تو کوشش کرتے تھے لوگ, تھریٹ وریٹ نہیں دیتے تھے ہمیں. جو ہے مجھے ان کو پتا ہے کہ یہ تھریٹ والا آدمی نہیں ہے, مجھ پر جو یہ والی تب آزمائی نہیں ہوئی ہے. اور ہاؤ واز یور, جب آپ باہر تھے 3 سال, وہ کیسے گزرے؟ میں نے جاب کی, میں نے بہت وہ دوز ور مائی گولڈن ڈیز. میئر کے بعد آپ جاب کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں, ایون ویل آئی واز لوکنگ فار اے جاب اینڈ آئی واز ورکنگ فار اے جاب 8 months. اس وقت میں سٹنگ سینیٹر تبھی تھا, سینیٹر تھا, پاکستان کا سینیٹر تھا. دیکھیں اور آپ کہاں گئے؟ میں دبئی میں نوکری, میں پہلے گیا امریکہ, یہاں سے نکل کر بچوں کو وہاں چھوڑا اور ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں پہ امریکہ سے لے گیا کہ مجھے ڈھونڈ نہ سکیں. جیسے کہ دیکھیں میں پیسو ریئیکشن کرنا چاہتا تھا, میں ایکٹیو ریئیکشن کرنا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے جو ہے وہ ریزائن, جب میں جا رہا تھا تو مجھے 6 ماہ ہوئے تھے سینیٹر بنے ہوئے, میرے 5.5 سال کی ٹینرشپ اور باقی تھی. تو میں نے لیکن ریزائن نہیں کیا, میں نے صرف ایئرپورٹ سے کال کی کہ میں جا رہا ہوں اپنی پرسنل چیزوں میں, اور پھر وہاں تک جا کے میں نے ڈسکنیکٹ کر لیا اپنے آپ کو. کیونکہ دیکھیں میں
ڈیفینیٹلی میں وہ جو کہتے ہیں نا ایمان کا بالکل نچلا درجہ کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے برائی کو تو زبان سے بات کریں, زبان سے تو دل میں برا سمجھیں. تو ہم تو نہ ہاتھ سے روک سکتے تھے نہ زبان سے بات کر سکتے تھے, ہم تو دل میں برا سمجھ کر خود کو ہم نے الگ کر لیا, وہ جو نچلا درجہ ہوتا ہے. اور پھر تقریباً 45 دنوں کے بعد میں دبئی میں وہاں سے پھر نوکری ڈھونڈنے لگا. مجھے امریکہ میں کوئی جاب نہیں ملی, لیکن میرے پاس 2 سے 3 مہینوں سے زیادہ کی گروسری کے پیسے نہیں تھے. میری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہیں دنیا بھر میں, میرا کوئی بینک بیلنس, کوئی پلاٹ, کوئی گھر, کوئی کچھ نہیں. اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس سے پہلے 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے کیش خرچ کیے, 30,000 کروڑ کیش خرچ کیے. اور یہ شہر کی زمینیں, شہر کے پیٹرول پمپ کی زمینیں, شادی ہالوں کی زمینیں, یہ سب الاٹ کرنا, چیزیں کرنا مجھے بہت آسان تھا بہت. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے مجھے 12 سال ہو گئے ہیں, تو تقریباً 15 سال, اور مجھے میرے بینک سے یا میرے اوپر کوئی 1 روپے کی چوری کا یا حرام کمانے کا یا کوئی 1 گز زمین کوئی نکال کر نہیں لا سکتا کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے یا اپنے جاننے والوں کو یہ سب کچھ کیا الحمدللہ. اس لیے مجھے سچ بولنے میں دشواری نہیں ہوتی, کسی کے سامنے بھی کوئی بات کر لیتا ہوں. تو میں 2 سے 3 میں جو میرے پاس پیسے, 2 سے 3 مہینے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں تھے گروسری, تو مجھے فکر ہو گئی. میرے خیر ایک دوست نے ہمارے وہاں پہ میرے رہنے کا بندوبست کر دیا, مجھے کوئی یوٹیلیٹیز کے پیسے نہیں دینے پڑتے, لیکن ڈیفینیٹلی میں گروسری تو کھانا پینا تو جو ہے وہ خود کرنا پڑتا ہے. تو میں 45 دنوں کے بعد وہاں سے نکلا جاب کے لیے, میرے پاس دبئی کا ویزا تھا, پھر یہاں آ گیا نوکری. اب میں چھپ کے چونکہ رہ رہا تھا, مجھے ایم کیو ایم ڈھونڈ رہی تھی اور وہ پوچھتے بھائی ہوا کیا ہے, بھائی ڈھونڈ رہے ہیں, بھائی میسج کر رہے ہیں, ہوا مجھے تو ای میل ایڈریس تھا ان کے پاس میرا, تو ای میلز آتی تھی میرے پاس ان کی کہ بھائی بہت پریشان ہیں, کال کر لو, اپنا نمبر دے دو, یہ کرو. مجھے جانا ہی نہیں تھا, مجھے کرنا ہی نہیں تھا, انٹریکٹ ہی نہیں کرنا تھا. تو میں 3 4 دنوں کے بعد جان بوجھ کر ڈیلے کر کے میں ان کو جواب دیتا تھا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن, آئی ایم ناٹ ان اے موڈ, آئی کی ناٹ ٹاک, آئی کی ناٹ گیو یو دا نمبر. یہ اور اس دوران میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا دبئی میں, نوکری ڈھونڈ. تو میرے ایک بہت ہی 2-3 لوگوں کو ہی پتہ تھا کہ میں دبئی میں. تو میرے اور ایک کلوز جاننے والے انہوں نے کسی کو کہا, اور پھر مجھے جو ریئل اسٹیٹ میں مجھے نوکری مل گئی, اور میں وہاں سے پھر جاب کرتا ہوں 45 دنوں کے بعد, 40-45 دنوں میں 1.5-2 مہینے. اب میں یہ پلان کر رہا تھا کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی دبئی میں, اب واپس جاؤں میں امریکہ, میں اپنا پاسپورٹ پھاڑوں اور اسائلم لے لوں وہاں اترنے کے بعد. یہ تھاٹس چل رہی تھیں. تو میں اپنا بیگ پیک کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اللہ نے مجھے جو ہے وہاں پر ایک حلال روزگار عطا فرما دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میری لائف جو ہے وہ اٹ واز لائک گولڈن میموریز آف مائی لائف. کیونکہ آرام سے مجھے دیکھیے, میری لگژری یہ نہیں کہ میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں, میری لگژری یہ کہ میں شام میں ایک وقت بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں اور صبح ان کو اسکول جاتا ہوا دیکھوں. یہ میرے لیے جو 30 سالوں میں ہم نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا نہیں, تو ہم باہر ہی رہے گھر سے. تو وہ میں نے لائف 3 سالوں تک بچوں کے ساتھ انجوائے کیا کہ جو دل چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں, پہن رہے ہیں, دنیا گھوم رہے ہیں, اور ایک سکون سارا, اور ایک گھر ہے, گاڑیاں ہیں, کام پہ جا رہے ہیں, بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور اچھی لائف رہ رہے ہیں. اور وہ بھی پھر امریکہ سے دبئی موو ہو گئے, فیملی ساری موو ہو گئی امریکہ دبئی. اور جب آپ جاب کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ مطلب میئر اور سارا, نہیں انہوں نے مجھے کہا آپ سینیٹر ہیں, آپ تو واپس چلے جائیں گے. ہم نے کہا ان کو یقین, وہ جانتے تھے یہیں کے, تو وہ جانتے تھے میرا بیک گراؤنڈ اور جانتے تھے سارا کچھ, تو ان کو یقین دلانے میں 1-2 دن لگ گئے کہ بھائی یہ میں سیریس ہوں نوکری, یقین ہے آپ کسی کو بھی بتائیں تو جسٹ لائک مجھے سیریس ہوں نوکری کرنے میں. اور میں نے نوکری بھی پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل نوکری کی طرح نوکری کی ہے, یہ نہیں کہ بھائی اپنا نام استعمال کیا, نہیں, ریئل انوالو ہو کر باقاعدہ جو ہے, بلکہ ان سب لوگوں سے زیادہ ہی میں جو ہے وہ کام کرتا تھا. میں ان سے زیادہ ہی کام کرتا تھا, اور لوئلٹی اور سنسیئرٹی کے ساتھ. جی بالکل. سو پھر آپ واپس آئے اور پھر وہاں سے آپ نے اپنی جی پارٹی کا 3 مارچ 2016 کا واپس آئے. سو وہ کیا تھاٹ آئی اچانک آپ کے ذہن میں؟ ہم جب باہر تھے, جب ان 3 سالوں میں جب یہ کام کر رہے تھے, وہاں تھے آرام سے. میرا کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ میری نہیں تھی, نہ کوئی میرا سوشل میڈیا انگیجمنٹ تھی, میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ, فیس بک, کوئی ایکٹیویٹ نہیں, کچھ بھی ایکٹیویٹ نہیں تھا, نہ میں نے کوئی انٹرویو دیا, نہ میں نے کوئی بات کی. میرے بارے میں افواہیں چلتی رہتی تھی, لیکن وہ سب غلط تھیں, میں کسی سے ملا ہی نہیں. تو لیکن ہم ٹی وی دیکھتے تھے, خبریں دیکھتے تھے, اور وہ جو چیز جس کی وجہ سے میں الطاف حسین صاحب کو چھوڑ کر گیا, وہ اور بڑھتی چلی جا رہی تھی. رات کو ٹی وی پہ آ کر وہ نشے میں دھوت گانے گا رہے ہیں, وہ جو صبح 3 بجے پرابلی وہ جرنیلوں کو گالی بک رہے ہیں, ججز کو گالی بک رہے ہیں, جرنیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں قبر سے نکال کر چوکوں پہ ٹانگوں گا. مجھے ان ساری باتوں کا مطلب پتہ ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. وہ اس لیے گالی بک رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, جرنیلوں کو, کہ صبح جو ہے وہ ان کو پاکستان کی آرمی فوج غصے میں آ کر 50 لوگوں کی صبح لاشیں دے دیں ان کو. صحیح, تو بڑا اسٹریٹجک بیان تھا. 50 لوگوں کو لاشیں دے دیں. وہ جو 50 مرے ہوئے لوگ ملیں گے نا ان کو,
اس کے اوپر وہ جشن منائیں گے اور ان کو لگے گا کہ اب اگلے 20 سالوں تک مجھے کوئی نہیں روک سکتا. ان 50 لوگوں کے گھر والے ہوں گے, پوری پارٹی کہے گی ظلم ہو گیا, اور وہ لڑکا جو کہ ابھی خاموش بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر ایک کرنٹ آئے گا, غصہ آئے گا, اور وہ ریاست سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ کام ہو چکا 1992 میں. 20 سالوں کے لیے الطاف حسین صاحب دوبارہ کھڑے ہو گئے. اس پروسیس کو وہ کہتے ہیں خردرو پودے, جو پودے بارش کے پانی سے خود بخود نہیں اگ جاتے, اس کو کہتے ہیں خردرو پودے. کہ وہ جو ریزسٹنس کریٹ ہوگی وہ خردرو پودوں کی طرح ہوگی. تو گالی بکو تاکہ صبح ان پر ظلم ہو, اور وہ ظلم ہوئے تو اس کے ریئیکشن میں چیزیں تیار ہو. اب یہ ہمیں پتہ ہے کیوں, یہ کوئی کہے گا نہیں, کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, ہم نے سین دیکھا. مجھے لگتا تھا کہ ایک دفعہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی, اچھا پھر دوسرے روزانہ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ ہوتا ہے صبح 10 لوگ پکڑے گئے, 12 یہاں ریڈ ہو گئی, وہاں ریڈ ہو گئی, اس کو اٹھا لیا, ایک ہم گالی سے بن کر رہ گئے. مطلب ہم دور بھی تھے, یا بینگ ان اردو اسپیکنگ مجھے شرم آتی تھی, لوگ مذاق اڑاتے تھے, ہاں بھائی رات, اور بھائی آج رات کیا ہوا, لوگ سنتے تھے, مذاق ایک مذاق بن گیا ان کی, پھر میمز چل رہی ہوتی تھی, چیزیں چل رہی. تو مجھے یہ خیال آیا, اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالنا شروع کر دی یہ بات کہ بھائی یہ تجھے جو سب سمجھ آ رہی ہے اور تجھے جو ہے وہ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے, تو قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر میں تو اس سے اس کا حساب نہیں ہوگا کہ جب تجھے پتہ تھی ساری چیزیں اور اللہ کی مخلوق کو کوئی جو ہے وہ اس کھائی میں گرا رہا تھا, تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے کر رہا تھا دبئی میں. تو یہ دماغ میں بات آنا شروع ہو گئی. تو رب نے مجھے عزت دی تھی نا وہاں, اور اتنے کلوز لے گیا, سارے پردے اٹھا, یہ بات آنا شروع ہو گئی. تو پہلے تو ہم نے اس کو ایسے ہی جھڑک دی, اس کو شریڈ اوے کیا, لیکن اس تھاٹ نے نا مجھے پکڑ لیا اور ایک پریشانی شروع ہو گئی. یہ وہی پریشانی تھی جو یہاں پر 2013 میں چھوڑ کر جانے سے پہلے شروع ہو گئی تھی. مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نہیں چھوڑوں گا اور مجھے اب سب کچھ پتہ چل گیا ہے, تو کہیں میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں نہ ڈال دے, کہیں مجھے کسی آزمائش میں. اس لیے کہ 3 چیزوں کا خوف ہوتا ہے انسان کا, زندگی کا, موت کا, ہاں, عزت کا اور رزق کا. ہاں, میں سوچتا تھا پہلے, جب شیطان بہکاتا تھا, وسوسے ڈالتا تھا کہ تو بھائی تو یہ کرے گا, ان سے الگ ہوگا تو کیا ہوگا, تو مارا جائے گا, تجھے مار دیں گے, پھر جو ہے وہ تیری عزت کا کیا کریں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے, اور تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, تیری رزق کا کیا ہوگا. اب یہ تینوں چیزیں بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لی ہے. موت اور زندگی تو اس کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے, رزق اور کا چھننا رزق دینا تو اس کے ہاتھ میں. نعوذ باللہ اگر کسی انسان سے یہ توقع کرے انسان, یہ تو شرک ہے, پیورلی شرک ہے. نعوذ باللہ ہم تو اس طرف خدا نخواستہ جو ہے, اور یہ تھاٹس تھیں, اللہ معاف کرے ہمیں ہماری غلطیوں کو, اور ہم تو ان سے عزت مانگتے تھے, ان سے زندگی مانگتے تھے, ان سے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ رزق ہمارا چل رہا ہے. تو وہ ہم نے پھر جو ہے وہ اوور کم کیا شیطانی وسوسے کو, اور ہم نے جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر کے وہ فیصلہ کیا. یہاں پھر دوبارہ شروع ہو گئی وہ کہانی کہ بھئی میں ہم سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. اب میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں وائف کو یہ بولوں کہ ایک دفعہ تو سب کچھ سیٹ تھا, تو میں اس کو بولوں بیگ پیک کرو ہمیں جانا ہے. اس کو کہہ رہی بھائی کیا ہو گیا, خیریت, سینیٹر ہو, سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی کچھ نہیں. خیر سمجھا لیا کہ نہیں بھائی نہیں کرنا. اب جب ہم سیٹ ہو گئے دنیا میں جا کے, زبردست لگژریس لائف گزار رہے ہیں, اب مجھے دماغ پھر خراب ہو رہا ہے کہ اب مجھے واپس جانا ہے وہاں پہ. پہلے والے نکلنے میں تو کنفرم موت نہیں تھی, ادھر تو جو ہے وہ شیور. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ایون اسپیل آؤٹ. تو وہ میں نے خیر, لیکن جو ہے وہ ایک دن ہم ایسے ہی جا رہے تھے, میں ڈرائیو کر رہا تھا, اور تو دبئی میں آپ کو پتہ ایکسیڈنٹس بڑے فیٹل ہوتے ہیں, ہائی ویز پہ بہت تیز گاڑی چلتی ہے, تو اکثر وہاں پہ لوگ بچتے نہیں ہیں اس ایکسیڈنٹ میں. تو ایسی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہائی وے پہ. تو میں جا رہا تھا, تو میں نے وائف کو کہا کہ مجھے نا اس طرح اس دبئی کی سڑکوں پر مرنے سے ڈر لگتا ہے. تو کہہ رہے خیریت. میں نے کہا مجھے امیجیٹلی میرے پاس مرنے کے بعد 2-3 سوالوں کے جواب نہیں ہے. ویسے تو میرے پاس کوئی سی سوال کا جواب نہیں, رب اگر پوچھنا شروع کر دے, لیکن امیجیٹ تو 2-3 سوالوں کا جواب نہیں ہے. رب اگر مجھے پوچھے یہ کہ تجھے تو پتہ تھی ساری بات, تو نے وقت پر آواز کیوں نہیں اٹھائی, اپنے حصے کا رول کیوں نہیں پلے کیا, تو میرے پاس کا جواب نہیں ہے. تو اب میرے دماغ میں بات آتی ہے کہ مجھے نا اس طرح مرنے سے پہلے مجھے ایک دفعہ آواز اٹھا کر مرنا چاہیے. اب یہ بات ہوئی, ختم ہو گئی. اب یہاں سے وہ اسٹوری بلٹ ہونا شروع ہو گئی ساری, اور ہم یہ دیکھتے تھے کیوں آواز اٹھانی ہے, کیونکہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ والی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ وہ یہ ان کا یہ ایک آزمودہ طریقہ تھا کہ بھائی اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی غلطی ہو گئی کسی دن, تو پھر اگلے 20 سالوں تک آپ الطاف حسین صاحب کو نہیں روک سکتے. پھر تو اتنی یہاں پر جو ہے وہ ریزسٹنس کریٹ ہو جائے گی کہ وہ ماریں گے, فوج مارے گی, اور یہ اور پیدا ہوں گے, وہ ماریں گے, یہ اور پیدا ہوں گے, اور پھر ایم کیو ایم کو اور الطاف حسین کی چیزوں کو لوگ پیچھے بھول جائیں گے,
اور پھر یہ والا کام جو ہے وہ موت اور میت کا اور شہادتوں کا اور شہداء قبرستان کا سلسلہ چل پڑے گا. ہم ایک دفعہ 1992 میں یہ سارا کام دیکھ چکے. میں اس سے پہلے آواز اٹھانا چاہتا تھا. دیٹ واز دا تھنگ جو مجھے جس نے مجھے کیا. تو ایک دن میں نے کہا بچوں سے کہ بھائی مجھے جانا ہے, اور جو ہے وہ میرے جانے کے بعد میرے مرنے کے بعد رونا نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ میرا ایمان ہے کہ ہماری اچھی جگہ ملاقات ہوگی. میری نیت اتنی پیور تھی, نہ میں اپنی زمین چھڑوانے آ رہا تھا, نہ میرا کوئی بھائی یہاں بند تھا. میں پیورلی اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کو یہاں پر کوئی ڈریگ کر رہا تھا, اور میرا یہ مان تھا کہ میں اس کو مرنے سے پہلے میں آواز اٹھا کر مرنا چاہتا. اور میں اپنی لگزیریس ترین لائف چھوڑ کر میں آ رہا تھا. تو مجھے یہ مان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل پہ میرے گناہ معاف کریں گے, اور مجھے جو ہے وہ آگے کا راستہ میرے لیے آسان کریں گے. یہ میرا ایمان تھا. تو میں بچوں کو بول کر آیا رونا نہیں ہے میرے, اس لیے کہ یہاں پر اس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. 9 زور کھلا ہوا تھا, سب چیزیں تھیں. ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا, ہم 2 لوگ, میں اور انیس قائم خانی. تو یہ ہوا سارا. لیکن جب آپ نے پارٹی بنانے کا سوچا تو اس ٹائم آپ کو آفرز نہیں آ رہی تھیں؟ پی ٹی آئی کا بھی رائز مور اور لیس شروع ہو چکا تھا, پی 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 تو ظاہر ہے. تو زرداری صاحب کی کوئی کال نہیں آئی آپ کو؟ نہیں, مجھے کوئی کال نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی, نہ پی ٹی آئی کے آفرز. ہمیں جب ہم لوگ باہر تھے تو کچھ لوگ جو ہے درمیان کے کچھ لوگ جو ہے وہ بیچ کے ہمیں میسج کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے. سب کو تھا کہ مصطفیٰ کمال ایم کیو میں نہیں ہے, اتنے سال ہو گئے تو اس کو ڈھونڈو. ایک دفعہ عمران خان صاحب نے مجھ سے بات کی, فون پہ بات کی. پھر وہ لوگوں کو چھوڑ گئے اپنے ملنے کے لیے, کچھ اور لوگ آئے, جہانگیر ترین نے بات کی. پھر لیکن ڈیفینیٹلی ہم اس وقت کسی پارٹی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے, سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, تو وہ نہیں ہوئی. لیکن جب ہم یہاں آ گئے تو ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں کسی نے کوئی آفر نہیں کی, اور وہ ہو نہیں سکتی تھی. اس لیے کہ میں کسی اور پارٹی میں جاتا تو میں سارے اصل کو ضائع, مجھے تو پارٹی نہیں بنانا تھا, مجھے تو یہ ایک جہاد تھا یہ والا, اس کو ایڈریس کرنا تھا. تو جب ہم جب پہلے دن مارے نہیں گئے اور پہلا ہفتہ گزر گیا تو ہم نے کہا بھائی جو لوگ آ رہے ہیں اس کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم تو بنانا ہے. تو ہم نے پارٹی تو 1 مہینے کے بعد بنائی ہے. آپ لیکن جب آئے تھے وہ پارٹی کا سوچ کے نہیں آئے تھے؟ نہیں, ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم بچیں گے یا مر جائیں گے. ہم تو جینے کا کوئی دنیاوی آسرا نہیں تھا, اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں ریسپانس کیا آئے گا لوگوں کا. اس لیے کہ اس وقت تو جو ہم بات کر رہے تھے اس وقت تو شہر میں یہ والی بات کرنا امپاسبل والی بات تھی. تو جب لوگوں کا ریسپانس آ گیا, اور ایسا ریسپانس آیا کہ اوور ویلمنگ, تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو کسی ایک چھتری کے نیچے جمع کرنا تھا, کوئی ایک ٹھکانہ بنانا تھا. تو پھر ہم نے جو ہے وہ پھر سوچا, اور پھر کچھ لوگوں نے نام, یہ جو بڑا انٹرسٹنگ سا نام آپ نے, یہ کیسے ذہن؟ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خاور مہدی, اور وہ ہمارے لیے چیزیں لکھاتے ہیں. تو ہم ایسے ایک ڈرافٹ بنا رہے تھے اب خود کو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کرانے کے لیے. تو اس ڈرافٹ وہ جو پارٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے, تو اس کا جب ڈرافٹ بنا تھا, کانسٹیٹیوشن بنا, تو انہوں نے ایک فرضی نام اوپر لکھ لیا. صحیح, فرضی نام اوپر لکھ لیا, ورکنگ ٹائٹل. ہاں, ورکنگ ٹائٹل کہ جو ایک ویسی دیٹ واز, ان کو کسی نے کہا بھی نہیں, اور انہوں نے فرضی نام ہے پاک زمین پارٹی. اب وہ ہم نام کی تلاش میں تھے. وہ جب وہ ڈاکومنٹ سامنے آیا وہ کانسٹیٹیوشن والا, اوپر لکھا ہوا یہ, تو ہم نے کہا یہی کیوں نہیں رکھ لیتے نام اس نام کو. تو بس اس طرح وہ چیز ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی آپ کو کال, یا مطلب سب سے پہلے ریاکشن آپ کو لوکلی کیا آنا شروع ہوا؟ نہیں, وہ تو پھر ہمارے اگینسٹ باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے تھے. ہمیں وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہتے تھے, ہمیں وہ غدار کہتے تھے, ہمارے خلاف تقریریں کرتے تھے. ہم بھی خوب تقریریں کرتے ان کے خلاف, ڈٹ کر جو ہے وہ ان کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے تھے. پھر لوگ آنے لگے ہمارے پاس چھوڑ کر چیزوں. پھر ہم جو ہے وہ یہاں کے جو لاپتہ کارکنان تھے ان کے لیے ہم بات کرنے لگے, اوپنلی بات کرنے لگے کہ بھائی اپنی ماں کے پیٹ سے یہ غلط آدمی پیدا نہیں ہوا, اس کو اسی معاشرے کے کسی انسان نے, کسی پارٹی نے تو اس کو جس طرح آپ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں لوگوں کو پہاڑوں سے اتار کر ان سے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لے کر ان کو معاف کرتے ہو, پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہو, ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. ایک دفعہ شہر کے بھی نوجوانوں کو معاف کرو. تو اللہ کا شکر ہے کہ 550 لاپتہ ماؤں کے بچوں کی مائیں میرے پاس آئیں, اور آج میرے پاس وہ لسٹ ہارڈلی 25 لوگوں کی رہ گئی ہوگی. اور 550 تھے. 550 تھے, اور 7 سال 5 سال 4 سال 3 سال 2 سال اس طرح سے لاپتہ تھے وہ. تو آج الحمدللہ 550 ماؤں کے بچے لاپتہ بازیاب ہو کر وہ اپنے گھروں میں ہیں. اور پھر 15 سے 20 ہزار نوجوان اپنے گھر پر نہیں سو سکتا تھا کراچی میں, اس لیے وہ تقریر کرتے تھے اور یہ لڑکے بھاگ رہے ہوتے تھے, ریڈیں ہوتی تھیں, رینجرز. آج اللہ کا شکر ہے تقریر آج بھی وہ وہی کر رہے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے ڈیٹیچ کیا ہے نا قوم کو ان کے ہاتھوں سے, اس سے جو ہے وہ اس قوم کو یہ راحت ملی ہے کہ آج ان کی تقریر پر کسی مہاجر نوجوان کے گھر پر پولیس نہیں آ رہی, مہاجر نوجوان کے گھر پر رینجرز نہیں آ رہی. جیلوں میں جانا لوگ بند ہو گئے, اسٹرگل کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, لاپتہ ہونا بند ہو گئے.
نیا لڑکا لاپتہ نہیں ہو رہا, نیا لڑکا جیل میں نہیں جا رہا, اور وہ جو پرانی میزریز تھیں, وہ جو کانٹے چبھے ہوئے تھے, وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے اتارے نکلے. لیکن جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے اس ٹائم بات کرتے تھے کہ جی 500 بندہ غائب ہے, تو ان کا کیا رسپانس ہوتا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی وہ سنتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے. اور میں اوپنلی کہتا رہا ہوں ہمیشہ کہ بھائی میں ایجنٹ نہیں ہوں, لیکن میں روزانہ بات کرتا ہوں. اور میں کس سے بات کروں بھائی؟ اگر 550 لوگ بازیاب ہوئے تو عبدالستار ایدھی کے پاس تو نہیں تھے, وہ رمضان چیفا کے پاس تو نہیں تھے. ہاں لیکن میں نے ان کی بھی آ کر بیشنگ نہیں کی ہے, یا ان کو کسی کو میں نے میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا, کوئی میں نے پریس کانفرنس نہیں کی, اور میں نے کوئی سیاست نہیں کی اس کے اوپر. میں نے جینوئنلی ان کا بھی ایشو سمجھا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی, اور اپنی قوم کا بھی ایشو سمجھایا ہے ان کو, اپنے لوگوں کو. تو میں نے دونوں طرف سے برج کا کام کیا, ان کی ذمہ داری لی کہ بھائی یہ کبھی بھی غلط کام میں نہیں جائیں گے, اور ان سے کہا کہ آپ ایک دفعہ جو ہے ان کو کریں, اور ان کو ایک چانس دیں. ان کو مارنا یا ان کو یہ کرنا, اگر آپ کو الطاف حسین صاحب گالی اس لیے بک رہے ہیں کہ آپ جو ہے 10 لاشیں دے دیں صبح, وہ تو آپ کو گالی اس لیے بک رہے ہیں, تو آپ اگر یہ کریں گے تو آپ تو ان کے ٹریپ میں آئیں گے سارے. بٹ ڈو یو تھنک یہ جو جیسے آپ نے کہا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا جی ویسے وہ نشے میں ہیں واٹ ایور, ویسے وہ بولی جا رہے ہیں, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ایک اسٹریٹجک قسم کا موو تھا. ہاں دیکھیں وہ گانے وانے گا رہے چیزیں, لیکن ان کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے وہ تو اسٹریٹجک ہے. اور اس کے بعد پچھلے 4-5 سال کیسے گزرے پھر آپ کے؟ سو وین یو اسٹارٹیڈ تو اس کے بعد ذرا لوگ بھی دیکھیں اٹس بین 7 ایئرس, 3 مارچ 2023 کو 7 سال پورے ہو گئے. صحیح. ہاں, اور ابھی یہ جو 3 مارچ جو ہے وہ تو پچھلے جب 7 سال آپ دیکھتے ہیں تو جو جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے, ڈو یو تھنک کہ وہ 200% ہم, اس لیے کہ ہمارا مقصد تو MP بننا نہیں تھا, الیکشن لڑنا نہیں تھا. میرا مقصد تو مجھے اپنی قوم کو ریسکیو کرنا تھا. وہ قوم کو ریسکیو کر کے پھر ہمیں یہ باہر رہ کے اور الگ رہ کر ہمیں بالکل یہ ایمان ہو گیا تھا ہمارا کہ دیکھیں کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہاں پر ڈفرینٹ کاسٹ کے ریلیجن کے لوگ ہیں. یہ آئسولیشن میں میری قوم کا رہنا یہ زہر قاتل ہے. تو مجھے یہ تھا کہ جب بھی مجھے کبھی موقع ملے گا ایک دن کے لیے بھی, تو میں اپنی قوم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جوڑوں گا, اس میں میری قوم کا سب سے زیادہ بھلا ہے, فائدہ ہے. الحمدللہ ان دونوں مقاصد میں, ان کو ریسکیو کرنے میں اور ان کو دوسروں کے ساتھ انکلوسیو پالیٹکس کرانے میں 2000% کامیاب ہو گیا ہوں. 2000%. رہی بات اب آ جاتے ہیں کہ الیکشن میں ہار اور جیت کی, تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پارٹی بنانے کا نہیں سوچا تھا کہ وہ اس وقت کے جو حالات ہیں, تو میں الیکشن کا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ باقی ایڈ آن ہے سارا, باقی ایڈ آن ہے سارے. جو لوگ مجھے جج کرتے ہیں نا میرے الیکشن سے, رزلٹ سے, چیزوں سے, بھائی یہ تو میرے کارڈ پہ ہی نہیں تھی یہ ساری چیزیں. میرے کارڈ پہ تو میرا زندہ رہنا نہیں تھا, اور تو پارٹی بنانا اور الیکشن کرنا دور کی بات ہے. تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ہاف گلاس ایمٹی, میں دیکھتا ہوں بھائی ہاف گلاس فل. یہ تو سب کچھ ایڈ آن ہے جیسا آپ نے کہا. تو اس کے بعد خیر پارٹی بنی, پھر ہم الیکشن میں گئے, اور پھر پارٹی مضبوط ہوتی چلے گی. آج اگر ہمارا مرجر بھی ہوا ہے تو یہ کوئی یہ الحمدللہ کہ ہم کچھ, ہماری ایک پوزیشن ہے نا جس کے ساتھ جڑ کر ایک اسٹرینتھ بن رہی ہے. کوئی ہم ایک نان اینٹی نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے ہر جگہ الیکشن پارٹیسپیٹ کیے نامصائب حالات کے باوجود. 2018 کے عمران خان صاحب کے رومانس کے چلوانے کے باوجود بھی, اس شہر میں سیٹیں لینے کے باوجود, ہماری سیٹیں لے کر دینے, اور MQM بھی کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں لے کر دی, ہم ساری سیٹیں ہار نہیں رہتے. اگر ساری سیٹیں جیت نہیں رہتے تو ساری ہار بھی نہیں رہتے. ہماری بہت اچھی پوزیشن تھی, لیکن چونکہ ایک رومانس چل گیا, RTS سسٹم خراب کر دیا, 9:15 بجے رزلٹ آتے ہوئے رک گئے سب چیزیں. ہمارے 3 رزلٹ چل رہے تھے اس وقت تک کراچی کے آئے, تینوں رزلٹس میں PSP وے اہیڈ تھی, وے اہیڈ. ابھی آج بھی اس کی فوٹیجز جو ہیں موجود ہیں, ٹی وی پہ موجود ہیں. 9:16 پہ 3 رزلٹس چل رہے تھے ٹی وی پہ, اور تینوں رزلٹ میں جو ہے وہ ہم وے اہیڈ. اس کے بعد 3 دنوں تک رزلٹ نہیں آیا. وہاں وزیرستان اور افغانستان کے بارڈر سے رزلٹ آ گیا, کراچی کا رزلٹ نہیں آیا. اور کراچی کا جب رزلٹ آیا تو سارا کچھ وہ PTI کے MNA MPs کو اٹھا کر صبح کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ جائیے, آپ جیت گئے. ڈو یو تھنک اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا؟ یقیناً اب تو اسٹیبلشمنٹ خود کہتی ہے رول تھا اس میں, تو دیر از نو سیکریٹ اینی مور نا. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا ڈیفینیٹلی. سب کچھ اب سب کو, وہ تو جیتنے والوں کو بھی پتا ہے اور ہارنے والوں کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا, اور عمران خان کو لے کر آنا تھا, اور وہ پروجیکٹ تھا, سارا پروجیکٹ. لیکن اب ڈیفینیٹلی وہ ناکام ہو گیا. تو ہم وہ 7 سال ہم نے بڑی اسٹرگل کی. ہار نے بھی پھر ہمیں بہت کچھ سکھایا. ہمارے ساتھ جو کچھ لوگ تھے 1% بھی نہیں, 0.1%, ان کا ہمیں پتہ چل گیا کہ کون لوگ جیت کے ساتھ آئیں, کون لوگ ہار کے ساتھ آئیں. پھر میری پارٹی میں ایک نئی جان آئی ہے ہارنے. صحیح معنوں میں کہتا ہوں کہ PSP جو تھی ہماری پہلے والی, وہ بنی ہی ہار کے بعد ہے. وہ ہارنے کے بعد ہی, اس کے اندر جو کرنٹ آیا ہے وہ کرنٹ ہی ہارنے کے بعد آیا. اور آج اللہ کا شکر ہے یہاں تک آ کے ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ آج ہم MQM کا حصہ ہیں,
اور ایم کیو ایم کے ساتھ مرج ہو کر ہم ایک مشترکہ جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن ڈو یو تھنک ایم کیو ایم کی وہ آئیڈیالوجی چینج ہوئی ہے جس کے خلاف آپ سارا کام کر رہے تھے؟ بیکاز لوگ تو دیکھیں وہی ہیں جو پہلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ابھی بھی مور اور لیس چہرے تو وہی ہیں. تو وہ جو پوری ایک آپ نے چیزیں شروع میں بتائیں تو وہ مور اور لیس تو وہ ایک سرکل بیک نہیں ہو رہا کہ آپ اسی جگہ پہ واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو دو چیزیں جڑی ہیں نا ایم کیو ایم کے ساتھ. تو ایک تشدد جڑا ہوا ہے اور چیزیں جڑی ہوئی تھیں ساری, اور ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اسٹگما یہ جڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ ایتھنک پارٹی ہے. دو چیزیں میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں, جو سوال آئی تھنک یہی آپ کے یہ. دیکھیں پہلی والی بات پہ تو آج کا زمانہ چینج ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور سب کو یہ ریئلائزیشن ہے, اور گراؤنڈ پہ ایسے حالات نہیں ہیں. ٹائم از اوور ناؤ کہ اب میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ اب ٹی ٹی کو چلانے کے سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, اب ٹیوٹر چلانے کا ٹائم ہے. تو ٹیوٹر سیکھنے اور سکھانے کا ٹائم ہے. تو ٹی ٹی چلانا جو سیکھنا ہے نا اس کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا, تو اب ٹیوٹر چلانا سیکھنا چاہیے. تو ایک تو وہ پیراڈائم شفٹ آ گیا, اور وہ چیزیں جو ہے وہ نیچے وہ نہیں رہیں گراؤنڈ ریئلٹیز. پھر ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے لوگ بہت سیکھ گئے, بہت حالات سے بہت سیکھ گئے. تو ابھی کوئی ہم بالکل اس ملک میں ایک امن کے ساتھ جدوجہد اسٹرگل کرنے میں کسی کو مجھے کنونس نہیں کرنا پڑ رہا یا کسی سے بات نہیں کرنی پڑی. پیپل آر آلریڈی ان فار اٹ, اور کوئی اس طرح کی کوئی شکایت نہ کوئی ایسا ماحول ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم اس کو زہر قاتل سمجھتے ہیں ہمارے اسٹرگل میں. ہم جہاں یہ کریں گے خدا نخواستہ وائلنس آئے گا یا خدا نخواستہ, تو اس میں میری جو ہمارا جو کاز ہے وہ دشمنوں کو موقع ملے گا کہ 4 لوگوں کو دکھا کر پوری میری قوم کی پٹائی کریں. 4 لوگ غلط کاموں میں پکڑے جائیں خدا نخواستہ, اور میری پوری قوم کی پٹائی ہو, پھر ہم اپنا پانی بھول جائیں, اپنا کوٹا سسٹم بھول جائیں, اپنی جاب بھول جائیں, اپنی تعلیم بھول جائیں, اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں لگ جائیں. 40 سال یہ کام ہو گیا, اب نہیں ہوگا یہ کام. امن کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرگل لوگوں کو موٹیویٹ کر کے دعوت دے کر ہم ساتھ ملا رہے ہیں. دوسری بات وہ کہ ایتھنک پالیٹکس اس شہر کی ڈائنامکس ایسی ہو گئی ہیں کہ اب یہ جو متحدہ قومی موومنٹ بنی نا, یہ ایم کیو ایم تو مہاجر قومی موومنٹ نہیں رہی متحدہ, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے آنے سے پہلے بھی اس میں پختون بھی تھے اور لوگ بھی ہیں, لیکن شاید اگر وہ ریڈنڈنٹ ہوئے تھے یا تھوڑے سے سائلنٹ ہوئے تھے تو ہم نے جو کچھ گین کیا ہے شہر میں ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کے ساتھ, ہم اس کو جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہم نے ایسٹ بنایا ہے. ہم ان کو جو ہمارے دوست ہیں ایم کیو ایم میں پہلے سے جو دوست ہیں ان کو ہم نے ایک ماحول دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور وہ ہماری اسٹرینتھ میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو وہ نان ٹریڈیشنل ایریاز تھے اس شہر کے نان اردو اسپیکنگ, جب وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں الحمدللہ, تو وہاں پہ بھی ایک بہت چینج آ رہا ہے, اور وی آر موونگ ٹورڈز این انکلوسیو پالیٹکس. کہ وہ پہلے ایک آئسولیشن میں جو پالیٹکس ہوتی تھی مہاجر سیاست, اب یہ کہ جڑ کر سیاست, اور یہ بڑی ریئلائزیشن آ گئی ہے الحمدللہ. پہلے ہم جب باہر سے بیٹھ کر یہ آواز لگاتے تھے تو ہمیں وہ دشمنوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. اب ہم جب ان کے دوست بن کر ان سے بات کر رہے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کر, تو سب لوگ ہماری بات سمجھ رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میری نبیل قبول کے ساتھ ہی ہم لوگ ایک وہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہمارے اداروں نے اس طرح نہیں سیکھا کہ ٹی ایل پی کو اب ہم لوگ شاید ایم کیو ایم کے سامنے لا رہے ہیں اور اس طرح کی. اور ڈو یو تھنک کہ وہ ایک ریپیٹیشن جو 92 کی ہے وہ بھی چل رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ویک ہوں گے نا خود, تو بہت ساری جو چیزوں کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں, آپ بناتے ہیں, روم کریٹ کرتے ہیں, اور وہ آٹومیٹک فل ہوتی ہیں. دس از ناٹ این آئیڈیل ورلڈ, اٹس اے ویری کروول ورلڈ. آپ کسی سے یہ امید لگا کر نہ جئیں کہ آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ ہوشیاری نہیں کرے گا, چالاکی نہیں کرے گا, اس کو موقع ملے گا, تو آپ کو موقع نہیں دینا ہے. تو میں اس والی بات پہ آئی ڈونٹ کرائی آن دیس تھنگ کہ جی وہ فلاں. بھائی آپ آئس کریم تو نہیں بیچ رہے نا یہاں پہ, آپ کیوں اتنے اسٹوپڈ ہیں, ہم کیوں اتنے اسٹوپڈ ہیں کہ کوئی دوسرا میچ ہم پر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. بھائی اپنی جگہ کریٹ, اگر اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہم, تو بھائی وہ پھر نا ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. میں پھر اس والی بات پھر تو بھائی لوگ دنیا کرے گی, تو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, ہم پازیٹیو اپنا رول پلے کریں, اپنا کام کریں, اپنی محنت کریں, اور ہم ریچ آؤٹ کریں. کوئی ہماری جگہ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو اگر لانے کی کوشش بھی کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. میرا لاسٹ کوشچن, ابھی بھی میں ایک گاڑی والے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ میرے خیال سے پچھلے 20 سالوں سے کراچی میں وہ رہ رہے ہیں. وہ پشاور سے آئے, کہتے ہیں بس مزدوری کر رہے ہیں, اور اب تو مجھے کہتا شرم آتی ہے کہ اتنا میری گاڑی کا کرایہ نہیں ہوتا جتنا پیٹرول میں جب کسی کلائنٹ کو بتاتا ہوں. تو ڈو یو تھنک کوئی ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے ابھی بھی؟ مجھے لگتا ہے ہوپ ہے, اور اگر مجھے لگتا کیا میرا ایمان ہے, اگر جس دن ہوپ نظر نہیں آئے گا نا, تو میں آپ مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے, کوئی بھی مجھے میں غائب ہو جاؤں گا دنیا میں. اگر جس دن میں نا امید ہو گیا تو پھر میں نظر نہیں آؤں گا. میں نا امید نہیں ہوں.
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے آنکھوں پہ سے تعصب کا یہ جو ہم نے چشمہ لگا رکھا ہے, ہم نے اسے اتارنا پڑے گا. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں کہہ چکا ہوں پبلکلی بھی یہ بات کہ دیکھیے اس ملک کے ابھی جو آپ جس اکانومک کرائسس کی بات کر رہے ہیں, انفلیشن کی بات کر رہے ہیں, ان امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں, پاورٹی لیول کے ہائی ہونے کی بات کر رہے ہیں, اس ساری سچویشن سے اس ملک کو IMF نہیں نکال سکتا. اس ساری سچویشن سے اس ملک کو کراچی نکال سکتا ہے. کراچی پاکستان کو بچا بھی سکتا ہے اور کراچی پاکستان کو چلا بھی سکتا ہے. آج بھی کراچی پاکستان کو چلا رہا ہے. دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں, IMF سے آپ نے اگر 1.2 بلین کا لون لے بھی لیا تو ایک قرضدار سے لونر سے لون لے کر آپ دوسرے قرض ادا کر دیں گے, وہ آپ کی کون, لیکن وہ تو قرض ادا ہو جائے گا نا اس پیسے سے ملک تھوڑی چلنا ہے. آپ کا جو ملک ہے یہاں پہ آج اس نامصائب حالات پہ جب آپ پانی نہیں دیتے, سیوریج نہیں صحیح کرتے, روڈ نہیں بناتے, کچرا نہیں اٹھاتے, بجلی مہنگی دیتے ہیں, گیس ہے ہی نہیں یہاں پر, اور 17 ڈپارٹمنٹ کو رشوت دیتے ہیں, اس کے باوجود یہ شہر آپ کو 3,500 ارب روپے کما کر دے رہا سالانہ. 3,500. یہ شہر آرام سے 7 سے 8,000 ارب روپے جو کہ اس ملک کا جسے کہتے ہیں کہ جو ضرورت ہے وہ یہ کما سکتا ہے. اس ملک کو اس وقت جو ہے وہ 50% اس کی ایکسپورٹ, پورے ملک کی ایکسپورٹ کا 50% اس شہر سے ہو رہا ہے. ایک لیاقت آباد کے مارکیٹ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ پورے لاہور کے ٹیکس کلیکشن سے جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ اس کے پوٹینشلز ہیں ان نامصائب حالات کی بنا پر. تو میں کہتا ہوں کہ ہم کمانے والے, ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں نا, تو ایک بیٹا جب کما رہا ہوتا ہے تو اس گھر میں اس کی تھوڑی سی عزت ہونی چاہیے, اس کو ذرا 2 بوٹی زیادہ دے ماں ہیں, اس کو ذرا اس کے لیے الگ سے سالن نکال کے رکھے. اگر آپ اس کمانے والے بیٹے کی کوئی کے ہاتھ پیر توڑ کے ڈال دیں گے گھر پہ, تو صرف اس کا ہاتھ پیر تھوڑی توڑیں گے, وہ جو گھر کے لیے کما کر لا رہا ہے وہ سب کے لیے ڈسٹربنس شروع ہو جائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بینگ اے کراچی کہ خدا کے واسطے دیکھیے اب 32 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ سے یہ ملک نہیں چل سکتا. اٹس ناٹ وائبل کہ آپ کی 70 ارب ڈالر کی امپورٹ ہو اور 32 ارب ڈالر, بھئی یہی کرائسس ہے نا. اس ملک کی ایکسپورٹ کو 300 ارب ڈالر ہونا ہے, اس میں سے 100 بلین ڈالر IT ایکسپورٹ ہونی ہے. وہ سارا انفراسٹرکچر یہاں پر ہے, وہ سارا برین یہاں پر ہے. آپ کو صرف کیٹلسٹ رول پلے کرنا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو play a catalyst role as a government. Government's job is not to get involved in this. تو یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ کراچی آپ کو پورے پاکستان کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس میں یہ سلور لائننگ دیکھتا ہوں. جو لوگ پہلے میری اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے, آج ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں, وہ جب ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو میرے شہر کو نیویگیٹ کرتے ہیں وہ, کہ یہاں وہ پوٹینشل ہے جس سے ہم اس ملک کو کرائسس سے باہر لا. جب یہ شہر اٹھے گا تو پورا پاکستان اٹھے گا. اس میں اپنا رول دیکھتا ہوں, اپنے سے مراد اس شہر کا رول دیکھتا ہوں فیوچر میں. تھینک یو سو مچ. لائک بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.